مزاح نگار کے طور پہ میں اسٹیبلش ہوا، کالم نگار کے طور پہ اسٹیبلش ہوا، اپنا ٹی وی کے ڈرامہ کے حساب سے اسٹیبلش ہوا. اس کے بعد پھر مجھے الحمرا کا چیئرمین لگا دیا گیا. یہ تو آگئی 2015 میں. آپ نے صحیح مجھے یاد دلایا کہ مجھے پہلے انہوں نے بھیجا وہاں سفیر کے طور پہ. جی پہلی آپ کی تھائی لینڈ ہوئی یا ناروے؟ نہیں ناروے میں. ناروے. یہ 97 کی بات؟ جی 97 بالکل. ٹھیک. اچھا وہاں ہوئی تو اب دیکھو اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ضرور بتا دوں. اس کا بیک گراؤنڈ ضرور بتایا. جی بیک گراؤنڈ میں بتا چلے. جی ہاں. ہوا یہ کہ جب یہ کامیاب ہوئے ہیں میاں صاحب جی بڑی اکثریت کے ساتھ، تو اس کے 3 دن کے بعد، اس زمانے میں موبائل تو ہوتا نہیں تھا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو میاں صاحب تھے دوسری طرف. السلام علیکم قاسمی صاحب. میں کہا جی وعلیکم السلام. میں سوچا تسی بڑے مصروف ہو تو میں تنوں آپ ہی مبارکباد دے لوں. انہوں نے گلا کیا کہ مجھے مبارکباد نہیں دی آپ نے؟ نہیں، میں نے کہا نہیں میاں صاحب مجھ سے زیادہ خوشی اور کسی کو نہیں ہو سکتی. تو کہنے لگے آپ میرے حلف کی تقریب میں بھی نہیں آئے اور یہاں سارے لوگ مبارکباد دینے. میں کہا جی مجھے اس کے اظہار کی، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے میرا، لیکن خوشی مجھے بے تاش ہے. اچھا ان کی ذرا دیکھیں، انکساری دیکھیں. آپ کل مجھے تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان. ہاں. میں کہا جی میاں صاحب آپ ایسے نہ کہیں، آپ یہ بتائیں میں کل کتنے بجے. نہیں آپ کی جو سہولت ہو. میں کہا میاں صاحب چھڈو اس تکلف نو پلیز. میں نے دسو کل میں کتنے بجے آؤں؟ 11 بجے آ سکو گے؟ میں کہا جی میں حاضر ہو جاؤں گا. وہاں میں گیا تو وہاں یعنی جب بھی وزیر اعظم بنے تھے نا تو لاہور کی تمام سڑکوں کا رخ جو تھا وہ مال ٹاؤن کی طرف تھا. اتنے لوگ وہاں، اس وقت بھی وہ بھرا ہوا تھا سارا مال ٹاؤن والا جو تھا نا. تو سب کے سامنے میاں صاحب نے پھر وہی جملہ دہرایا جو انہوں نے مجھے فون پہ کہا تھا کہ کل میں نے فون کیا سی. میں کیا قاسمی صاحب چلو میں ہی تن مبارکباد دوں. خیر جی اس کے بعد مجھے وہ ایک کونے میں بیٹھ گئے. کہنے لگے قاسمی صاحب اچھا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے ان کو فل سپورٹ کیا تھا. جی. اور یہ بھی یاد رکھیں جو لوگ پھر الزام تراشی کرتے ہیں نا، فضول بات کرتے ہیں، میں ایسا نہیں ہوا کہ میں ضیاء الحق کے دور میں بھی لگا ہوں، میں مشرف کے دور میں بھی لگا ہوں، میں بھٹو کے دور میں بھی لگا ہوں. اس کے بعد ہم اس واقعے پہ بھی آئیں گے جب مشرف نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لگے رہیں. جی جی چلیں. اچھا خیر. تو اس کے بعد مجھے کہنے لگے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں بالکل. کہنے لگے کوئی اچھا میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں جی، نہ کوئی اس وقت ذہن میں خواہش تھی نہ آج ہے بالکل. اب وہ 10-12 منٹ گزر گئے، وہ کہیں بتائیں. میں کہا جی میرے ذہن میں کچھ ہے ہی نہیں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، تو اب میں آپ کو کیا بتاؤں. میں کہنے لگے اچھا یہ میں ساتھ والے کمرے میں ایک میٹنگ ہے 15 منٹ کی میٹنگ، میں آپ کو 15 منٹ دیتا ہوں تو واپس آ کے تو پھر مجھے بتائیں آپ. قسمیں پھر میرے ذہن سے کچھ نہیں. بالآخر وہ کہنے لگے کہ قاسم صاحب یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی اندرون ملک یا بیرون ملک؟ اچھا جو انہوں نے بیرون ملک کیا نا تو میرے اندر دا سیاہ جڑا سی نا وہ جاگ اٹھیا. میں کہا ٹھیک ہے جی پھر بیرون ملک کرتے. انہوں نے اسی وقت AKZ شیر دل تھے ان کے. کہنے لگے کہڑے کتنے جانا چاہتے ہو؟ میں کہا جی میں ناروے جانا رہنا، میرے بڑے دوست ہیں وہاں پہ. انہوں نے کہا جی ناروے میں ان کو کر دیا. اچھا اب میں گھر آیا، گھر والوں کو میں نے بتایا. اچھا لیکن میں خوش نہیں ہوا، پھر بھی ایک متذبذب تھا میں. تو گھر والے بھی تو میرے گھر والے تھے، اوتھے بھی رونا پٹنا پہ گیا، کوئی لوڑ نہیں جان دی کتے بھی. اچھا سفیر بن گئے ناروے کے. جی لوگ کہیں اور ہوتے تو وہاں ڈھول بج رہے ہوتے. کوئی لوڑ نہیں کتے جان دی. اچھا میں تو خود بھی تھا اسی سوچ میں. چنانچہ فائنلی میں پھر چلا گیا. میرا بہت اچھا دوست ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، تسنیم نورانی. یہ انٹیریئر سیکٹری بھی تھے جی اور بہت اچھے انسان ہیں. یہ اس وقت سیکٹری ایجوکیشن تھے. میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی اپنا تسنیم یار ایسا کریں کہ میں کب کالج سے پڑھا کے اتنے سال ہو گئے ہیں، مجھے کسی ایسی جگہ لگا دیں لاہور میں جہاں ایک میز ہو، ایک کرسی ہو، اور بیٹھ کے میں لکھنے پڑھنے کا کام بھی کرتا رہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے یہ لگ جائیں گے. ہاں آپ چائلڈ وہ ہے نا چلڈرن کیا ہے وہ چلڈرن کمپلیکس کیا ہے؟ جی 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 کمپلیکس، اس کے لگ جائے آپ. ٹھیک ہے. انہوں نے آرڈر بھی کر دیا اور مجھے 5-6 کوٹھیاں دکھا دی کہ ان میں سے جون سی کوٹھی لینی ہو وہ بھی لے لو.
ایک جین مندر کے پاس تھی، ایک قذافی اسٹیڈیم میں تھی، اور اس طرح کی کہنے لگے ان کی وہ کروا لیں گے جو ہوتی ہے نا جو دیکھ بھال کٹیوں کی بھی جو ہے. اچھا اس کے بعد میں مطمئن ہو گیا. تو مجھے شامی صاحب مجھے ملے. میں نے شامی صاحب سے کہا کل گیا اور بیٹھ کے چائے پیے. انہوں نے جی 1 گھنٹہ میری برین واشنگ کی کہ آپ باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ جی ہماری ایمبیسیاں کام نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، اب اگر آپ کو ایک موقع مل رہا ہے تو کریں آپ. اچھا میں تھوڑا جا کنونس تھوڑا سا ہوا، زیادہ نہیں. شامی صاحب کا اس میں رول ہے. ہاں بہت زیادہ رول ہے. ہاں جی. اس کے بعد اور کس نے، ایک اور بھی تھا بندہ. ہاں بہرحال جب میں بہت زیادہ میں نے دیکھا نا کہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں تو میں مجید نظامی صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے کہا مجید صاحب میں دوسرے لوگوں نے تو مجھے رائے دی ہے نا، میں آپ کا فیصلہ سننے کے لیے آیا ہوں. آپ یہ بتائیں مجھے جانا ہے کہ نہیں جانا. کہیں گے نہ جائیں. میں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ، تو مجھے اجازت ہے میں فون کر دوں. کہیں گے ہاں کر لیں. میں نے ابھی 4 ڈیجٹ میں لائے تھے کہ انہوں نے میرے ہاتھ پہ نا اپنا ہاتھ رکھ دیا. کہیں گے ابھی رک جائیں. میں رک گیا. صبح اخبار آیا تو انگریزی اخبار ڈبل کالم خبر لگی کہ طاولہ قاسمی کو ناروے میں سفیر مقرر کر دیا گیا. اس کے بعد فون آنے شروع ہو گئے، بوکے لے کے لوگ آنا شروع ہو گئے. تب میں نے کہا کہ اب میرے انکار کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے اور مجھے احمد سعید کرمانی کی طرح جشن انکار وزارت منانا پڑے گا. ان حالات میں وہاں گیا، سفیر بن گیا.